آج میں جا رہا ہوں ٹیمپل آف ہیون۔ آج دن بہت ہی کمال کا شاندار ہے، سردی بھی نہیں ہے ٹھنڈ بھی نہیں ہے۔ سردیوں کی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے جو ان کا ہیپی نیو ایئر ہوتا ہے نا، تو اس میں ان کی سارے اسٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں گھر۔ اب یہ لائبریری بند ہے، سارے ڈپارٹمنٹس بند ہیں، صرف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں، چند ایک چائنیز اسٹوڈنٹس رہ گئے جن کا فائنل ایئر پروجیکٹ ہے، باقی سارے چلے گئے ہیں۔ حیران ہو جاتا ہے سارا کا سارا یہ کیمپس۔ لاسٹ ایئر تو ایسا تھا کہ یہ والا کیمپس جو ہے نا، اس کو مکمل طور پہ بند کر دیتے تھے، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی وہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہیں اس کیمپس میں، وہ ان کو یہاں پہ ایسا شفٹ کر رہے ہیں اس کیمپس میں، اور کہہ رہے ہیں کہ سارے ڈپارٹمنٹس اس کیمپس میں شفٹ ہو جائیں گے، تو چند ایک لیبس اس کیمپس میں بچ جائیں گے، باقی سارے کے سارے اس کیمپس میں آ جائیں گے۔ یہ والی یہ ڈپارٹمنٹ بنا ہے، کیمسٹری کی لیب اس ڈپارٹمنٹ میں آ گئی ہے۔ ہم اس گیٹ پہ پہنچ گئے ہیں، یہاں سے فیس اسکین کریں گے اور آگے جائیں گے۔ اب ہم لوگ پہنچ گئے سب وے اسٹیشن کے اوپر، یہ اس کا نام ہے۔ ادھر سے بیٹھیں گے ہم لوگ، دو لائنیں چینج کریں گے، ایک یہاں سے بیٹھوں گا، ایک جگہ پہ اتروں گا، اس کے بعد وہاں سے ٹرانسفر کروں گا، دوسری ٹرین لوں گا، وہاں پہ بھی تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، تو ٹوٹل 1.5 گھنٹے کا سفر ہے ٹیمپل آف ہیونس تک۔ ہماری یونیورسٹی سے ٹیمپل آف ہیون تک پہنچ چکے ہیں۔ تیان شیو پہ، تیان شیو اسٹیشن ہے سب وے اسٹیشن۔ اب ساؤتھ ایسٹ گیٹ سے یہاں سے ایگزٹ کریں گے۔ جب میں وہاں پہنچا تو سب سے پہلے مجھے ٹکٹ ہاؤس نظر آیا، سب وے سے نکلتے ہی باہر۔ جہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے اور چند ایک لوگ ہیں، تو مجھے تقریباً 4-5 منٹ لگ گئے اپنے آپ کو تھوڑا سیٹ کرنے میں۔ تھوڑا کنفیوز تھا کہ وہاں پہ ٹکٹ کا پرچیز کرنے کے لیے کیا چیز ضرورت ہے، تو وہاں پہ کھڑے ہو کر میں نے دیکھا لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح ٹکٹ پرچیز کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ٹکٹ پرچیز کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو آپ آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ ہی پرچیز کر لیں، جیسے کہ یہ لائن میں لگے ہوئے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہیں پہ آئیں اور ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں۔ آج جیسے کہ منڈے تھا، منڈے والے دن یہاں پہ صرف اور صرف پارک کھلا ہوتا ہے اور ٹیمپل آف ہیون سارا بند پڑا ہوتا ہے۔ 10 RMB لے گئے اور ٹکٹ پرچیز کی صرف گارڈن کی، باقی جتنا بھی تھا آگے بند پڑا ہوا تھا ٹیمپل آف ہیون۔ تو وہاں پہ ٹکٹ پرچیز کرنے کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے۔ میں نے 10 RMB کی ٹکٹ کرائی اور چل دیا آگے انٹرنس کی طرف۔ جب وہاں پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ بھئی آپ نے ٹکٹ دکھائیں، جیسے ٹکٹ کے اوپر ایک بار کوڈ لگا ہوتا ہے، تو بار کوڈ کو وہ اسکین کرتے ہیں، پھر آپ جیسے ہی بار کوڈ اسکین کرتے ہیں تو وہ دروازہ خود بخود ہی کھل جاتا ہے۔ وہاں پہ پہنچا تو آگے دیکھا، آگے بھی رش نہیں ہے، چند ایک لوگ تھے وہ، اور وہاں پہ انجوائے وغیرہ کر رہے تھے اور آگے جا رہے تھے۔ یہ اس کے مین انٹرنس سے لے کے ٹیمپل آف ہیون کی جو مین انٹرنس ہے وہاں تک تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ کی واک آپ کو پیدل کرنی پڑتی ہے۔ یہ سارے کا سارا جتنا بھی ہے یہ ٹیمپل آف ہیون کا گارڈن ہے، باغ ہے جیسے بولتے ہیں۔ سے وہاں پہ پہنچا تو کچھ آنٹیاں وغیرہ یوگا وغیرہ کر رہی تھی، میرا دل بھی کیا کہ میں چلو ان کو جوائن کر لیتا ہوں۔ اتنا سفر کر کے بھی آیا ہوں، صرف اور صرف پارک کھلا ہوا ہے، جو آگے ہے ٹیمپل وہ آف پڑا ہے، سارا پلان چوپٹ ہو گیا میرا۔ تو میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اتنا سفر کر کے آیا ہوں اور اگر خاص نہ دیکھ پایا تو میرا سفر ضائع ہو جائے گا، اور مجھے فکر تھی کہ دوست مجھ سے ضرور پوچھیں گے کہ بھائی تو نے کیا دیکھا ہے وہاں پہ، اور یہ چیز مجھے مایوسی میں مبتلا کر رہی تھی۔ کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ واپس چلا جاؤں اور کسی اور جگہ وزٹ کر لوں، لیکن جب میں نے وقت دیکھا تو وقت کافی زیادہ گزر چکا تھا، اسی لیے میں نے ٹیمپل آف ہیون کی طرف آگے بڑھنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، آگے جا کر ہی رہوں گا۔ جہاں پہ بھی جاتا ہوں نا، اکیلا جاتا ہوں گھومنے کے لیے، لوگوں کا ویٹ نہیں کرتا۔ اکیلا جانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، اکیلا گھومے جانے نکل جایا کریں آپ لوگ، ساتھ کوئی بھی نہیں ہے ابھی۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو سب سے پہلے مجھے کچھ لڑکیاں نظر آئیں جو اپنے روایتی ثقافتی لباس میں ملبوس تھیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ تصاویر بنوا سکتا ہوں، اور انہوں نے میری درخواست کو اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ پکچرز بنوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ کچھ تصاویر لیں، اور ان کا لباس واقعی بہت خوبصورت اور شاندار لگ رہا تھا۔ بھائی یہ تو بند ہے، آج ہمارا آنا کا مقصد پورا نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے تیانمن اسکوائر، وہ نظر آ رہا ہے اوپر سے، اور یہ ہے
ٹیمپل آف ہیون جو کہ بند پڑا ہوا ہے آج کے دن. بالکل جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اپنے موبائل سے کچھ لڑکے اور لڑکیوں سے انگریزی میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں بالکل بھی انگریزی نہیں آ رہی تھی. یہ میرے لیے واقعی حیران کن تھا، کیونکہ بیجنگ چین کا دارالحکومت ہے اور یہاں کے لوگ عوامی طور پر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پھر بھی انگریزی نہ جاننا میرے لیے کافی زیادہ شاکنگ ہوتا ہے. جب بھی آپ کہیں پہ بھی جاؤ تو یہ آپ کو ہر جگہ پہ فیس کرنا پڑتا ہے، نو میٹر آپ بیجنگ میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، تو ہمیشہ آپ کو یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے. لوگ انگلش نہیں جانتے، بہت ہی کم ہوتے ہیں جو انگلش بولتے ہیں، وگرنہ اگر یہاں پہ آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ کو لازمی چائنیز سیکھنی پڑے گی. میں چاہتا تھا کہ کچھ نئے دوست بن جائیں گے اس طرح انگریزی بول کے، کوئی شاید انگریزی بول لیں، لیکن کچھ کو بات چیت کرنا نہیں آ رہی تھی. لیکن جب میں نے انگریزی نہ سمجھی تو یہ میں نے کیا کہ ایسا کرتا ہوں کہ اپنے موبائل سے ٹرانسلیٹر نکالا اور ٹرانسلیٹر نکال کے مجھے تھوڑی بہت بات کی، لیکن ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لائن میں کافی سارے لوگ کھڑے ہیں اور میں نے غور کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جب میں قریب دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بند دروازے کے نا چھوٹے سے سوراخ سے ٹیمپل آف ہیون کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تصاویر وغیرہ بھی بنا رہے تھے. تو پہلے تو میں نے سوچا کہ اس لائن میں لگ جاؤں، نہ لگوں اس کشمکش میں. پھر سوچا یار میرے پاس کرنے کے لیے کچھ اور ہے نہیں، اسی وجہ سے میں بھی اس لائن میں لگ گیا. اور میری تقریباً باری آدھے گھنٹے کے بعد آئی، اور جب میری باری آئی تو مجھے اندر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ خاص نظر نہیں ہے. چند ایک پکچرز لی میں نے اور دل میں اور اداس ہو گیا کہ یار اتنا ٹائم ضائع کیا ہے اور کچھ بھی آدھا گھنٹہ لگا ہے، لائن میں کھڑے ہو گئے، کچھ دیکھنے کو ملا ہی نہیں ہے. تو پھر جو لائن میں لگے ہوئے تھے اور بیچارے لوگ لگے ہوئے تھے ان کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ دی، اور ہنسی بھی آ رہی تھی کہ یہ بیچارے لوگ اتنا دیر ویٹ کریں گے اور کیا کریں گے، اندر نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا. چلو خیر آگے. پھر میں نے سوچا ایسا کرتا ہوں اس ٹیمپل آف ہیون کے دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہوں. وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً 15 منٹ اور لگ جاتے ہیں، ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے تک 15 منٹ اور لگتے ہیں. تو دوسرے حصے میں کوئی خاص چیزیں نہیں تھی. وہاں پہ وال آف ایکو ہے، وال آف ایکو بھی آج بند پڑی ہوئی تھی، اور ساتھ میں اس کے ایک 1.8 میٹر ہائٹ کی نا ایک بہت بڑی کینڈل لگی ہوتی ہے، وہ بھی رات کو چلاتے ہیں، لیکن منڈے والے دن وہ بھی بند تھی. تو اس وجہ سے کچھ خاص دیکھنے کو ملا نہیں ہے. پھر میں نے سوچا کہ اب واپس جانا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا تھا. سردی کی شدت بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی، ٹمپریچر مائنس میں جا رہا تھا. میں نے فیصلہ کیا اب واپس چلا جاتا ہوں تاکہ نزلہ اور زکام سے بھی باعث ہو گئی، کیونکہ سردی کی وجہ سے نزلہ اور زکام ہونا. پھر میں نے وہاں سے ٹرین پکڑی جس پہ، اور ٹرین میں بیٹھ کر اپنے ہاسٹل کی طرف سفر شروع کر دیا. یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، اور اس ولاگ کو ختم کرنے سے پہلے ٹیمپل آف ہیون آپ نے منڈے والے دن کبھی بھی نہیں جانا، اور باقی کسی بھی دن آپ جا سکتے ہیں. ویکنڈ والے دن چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ویکنڈ والے دن آپ چلے جائیں تو بہت اچھا رہے گا. اور باقی آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور دوسرا کوئی بھی انفارمیشن ہو آپ ہمیں انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں، کوئی سجیشن دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں. تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ.